دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بابل میں تھے، یہاں سے پھر ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر چند لوگ ایمان لائے تھے یہاں بابل میں۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہ مسلمان ہوئی۔ یہ چھوٹا سا خاندان، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف چلے جاؤ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے برکتیں رکھی ہیں، بیت المقدس کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے خاندان کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب مصر میں پہنچے تو مصر کا بادشاہ جو فرعون تھا، یعنی اس مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو مصر کا بادشاہ جو تھا یہ بڑا عیاش اور بڑا ہی بد کردار تھا۔ یہ کسی بھی حسین عورت کو دیکھتا تھا کسی مرد کے ساتھ، اگر اس کا وہ خامد ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا، اگر بھائی ہوتا تو چھوڑ دیتا، اور اس عورت کو اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے اور پتہ چلا کہ بادشاہ ایسا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت سارہ روئے زمین پر خوبصورت ترین خاتون تھی۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اپنے کارندے بھیجے کہ اس خاتون کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے۔ حضرت سارہ سے فرمایا کہ دیکھ، تو ابراہیم کی بیوی ہے، تو اللہ کے خلیل کی بیوی ہے، اور تو بادشاہ کے سامنے جا کر جب وہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے، تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، اور دیکھ مجھے جھٹلانا نہیں۔ اور مطلب یہ تھا کہ اسلامی بہن چچا زاد بہن تھی، تو اسلامی بہن مراد تھا، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، توریا کہ یہ کہہ دینا کہ میری بہن ہے، میں اس کی بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ کارندے لے گئے بادشاہ کے پاس۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا، 2 رکعت کی نیت باندھ لی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور ادھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرمانا، اپنے خلیل کی عزت کی حفاظت فرمانا۔ جب بادشاہ نے بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، آگے قدم بڑھایا، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس بادشاہ کو زمین میں گھٹنوں تک دھنسا دیا۔ وہ توبہ طائب ہوا، کہنے لگا کہ دیکھ تو میرے لیے دعا کر، میں تجھے عزت کے ساتھ چھوڑ دوں گا اور آئندہ تیری طرف بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، وعدہ کیا۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ بادشاہ جو ہے وہ پکڑ سے نکل آیا، لیکن پھر نیت خراب ہوئی، پھر بڑھا، پھر حضرت سارہ نے بددعا کی اور وہ پھر زمین میں دھنسا، اور پھر منت کرنے لگا۔ 2-3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ تم کسی شیطان کو میرے پاس لے آئے ہو، اس کو چھوڑ آؤ واپس، اور ہاجرہ بھی اس کو دے دو۔ خدمت کے لیے ہاجرہ کو دے دیا۔ تو حضرت سارہ بڑی عزت کے ساتھ واپس لائی گئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ سارا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ سکیں کہ وہ ظالم بادشاہ تمہاری بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکا، اللہ نے تمہاری عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت کیے گئے اور ملک شام میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت سال گزر گئے، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری اس باندی سے ہاجرہ سے نکاح کر لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ شانہ اس سے ہمیں اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی نکاح کر لیا۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کو حاملہ کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ عورتوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، کچھ عورتوں نے حضرت سارہ کو تانا دینا شروع کر دیا کہ یہ ہاجرہ تو بڑی خوش بخت ہے، اس سے اولاد ہو گئی، سارہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت سارہ کو جو ہے نا اندر سے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ کو اور اس بچے کو میری نظروں سے دور کر دیں۔ میں اختصار کے ساتھ قصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا حکم بھی یہی آ گیا۔ پہلے حضرت ہاجرہ ڈر کر بھاگی، ایک جگہ پر جا کر فرشتے نے آواز دی کہ اے ہاجرہ تو گھبرا نہیں، نہ ڈر،
یہ جو بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ بچہ بڑے بختوں والا ہوگا، یہ نبی ہوگا، اور یہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانو اپنے گھر کی تعمیر کروائے گا، اور اس کی اولاد سے نبی آخر الزماں پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرشتے نے تسلی دی۔ تب حضرت ہاجرہ واپس آئیں اور پھر حکم آ گیا کہ ہاجرہ کو لے کر اور اپنے اس بچے کو لے کر دور ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں ہم نے اپنے گھر کی تعمیر تم سے کروانی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، شام سے بیت المقدس سے روانہ ہوئے۔ یہ 1 مہینے کا سفر ہے، اونٹ پر سوار ہو کر یہ سفر کیا جائے نا، 1 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کا۔ یہ سفر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لے کر، ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں یہ لے کر چلے، اور یہ جس جگہ پر اس وقت بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ خشک پہاڑ تھے اور ریتلا علاقہ تھا، لکو دک صحرا، کوئی درخت بھی نہیں، یا کوئی درخت تو ایسا بالکل خشک جیسے جل گیا ہو، ایسے درخت کہیں کہیں، اور گرمی شدید۔ آج بھی اگر گرمی کے موسم میں آپ پتھر پر ہاتھ رکھیں نا تو آپ ہاتھ نہیں رکھ سکیں گے، شدید گرمی، وہاں کی گھاس بھی اس گرمی سے جل جاتی ہے۔ کہ جس جگہ بیت اللہ ہے یہاں پر ایک ریت کا ٹیلہ تھا، اونچی جگہ تھی، اور یہ جگہ پوری زمین کی ناف کہلاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شانو نے زمین کو پیدا کیا تو پہلے پانی تھا، یہ پورا پانی تھا، پھر جس جگہ بیت اللہ ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانو نے ایک بلبلہ نکالا اور وہ پھیلا، پھر وہ پھیلتا چلا گیا، پھر وہ 7 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ٹکڑے زمین پر جو پھیلے ہوئے ہیں 7 بر اعظم یہ بن گئے، پھر یہ بر اعظم ایک دوسرے سے ٹکرائے تو اگلا حصہ اونچا اٹھ گیا اور وہ پہاڑ بن گئے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں میخوں کے طور پہ ہم نے گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ہلے نہیں۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے یہ زمین کی ناف ہے۔ اس جگہ پر اس کے بالکل قریب جہاں زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور واپسی کی راہ لی، سواری پر سوار ہو گئے اور واپس روانہ ہونے لگے۔